السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے کینز کا عمومی نظریہ روزگار۔ کینز جو تھا بیسیکلی مارشل کا شاگرد تھا اور یہ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر خود کلاسیکل معاشرت جو تھا وہ پڑھاتا تھا، لیکن جب 1930 کی عالمی اقتصاد بازاری آئی تو وہاں پر بہت سارے جو کلاسیکل جو تھیوریز تھی وہ ساری کی ساری ڈراپ ہو گئی۔ جیسے کہ کلاسیکل جو تھیوری تھی وہ بیس کرتی ہے کہ ہمیشہ معیشت میں مکمل روزگار کے حالات رہیں گے اور ساتھ میں عدم مداخلت کا نظام رہے گا، لیکن جب 1930 کی عالمی اقتصاد بازاری آئی تو وہاں پر معیشت ٹوٹلی ڈسٹرب ہوگی، ہر جگہ پر نو ویکینسی کا جو بورڈ تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ تب 1936 کے اندر کینز نے ایک کتاب لکھی جنرل تھیوری، اور اس کے اندر اس نے اپنا عمومی نظریہ روزگار جو تھا وہ بیان کیا۔ اس عمومی نظریہ روزگار کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے پہلے مفروضات کو ڈسکس کریں گے۔ مفروضات، پہلا مفروضہ اس کا ہے کہ یہاں پر جو معیشت ہوگی وہ آپ کے پاس دو شعبی ہوگی۔ پہلے مفروضے میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو معیشت ہے وہ دو شعبی ہوگی، یعنی کہ اس میں صارف ہوگا اور ساتھ میں آجر ہوگا، اور جو قومی آمدنی کی ایکویشنز بنیں گی وہ تھی y = c+i، اور ساتھ میں ہے y = c+s۔ آپ کے پاس c صرفی اخراجات ہے، i انویسٹمنٹس ہے، c صرفی اخراجات اور s جو ہے وہ آپ کے پاس بچت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ دو شعبی معیشت کی ترجمانی کرتا ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے آپ کے پاس، کہتے ہیں کہ یہ عرصہ قلیل کا ماڈل، فیشن، رسم و رواج، ٹریڈیشنز، لوگوں کے بیہیویئر، ملکی حالات، ان میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، وہ سٹیبل ہوں گے آپ کے جو حالات ہوں گے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عرصہ قلیل کا ماڈل ہوگا آپ کے پاس۔ اور اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے سی برابر ہوتا ہے C0 + small cy۔ C0 ہوتا ہے خود اختیار صرف، اور small c ہوتا ہے ترغیب یافتہ صرف، جسے مختتم میلان صرف بھی کہتے ہیں۔ خود اختیار صرف ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو آپ کو زیرو انکم کے اوپر بھی کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ترغیب یافتہ صرف ایسے صرف ہوتے ہیں جو آمدنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آمدنی ہوگی تو یہ اخراجات بھی ہوں گے، اگر آمدنی نہیں ہے تو یہ اخراجات بھی نہیں ہوں گے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ ہے آپ کے پاس S = -S0 + small sy۔ -S0 ہوتا ہے نہ بچتے، جسے ہم خود اختیار بچت بھی کہتے ہیں، اور اسمال ایس کیا ہے، ترغیب یافتہ بچت ہوتے ہیں، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آمدنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آمدنی ہوگی تو یہ اخراجات بھی ہوں گے، اگر آمدنی نہیں ہے تو یہ اخراجات بھی نہیں ہوں گے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے نمبر، اور یہاں پہ 5 ہے I = I0، سرمایہ کاری جو ہوگی وہ آپ کے پاس خود اختیار ہوگی، اور کیونکہ دو شعبی معیشت ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کے پاس ایکسپورٹ بھی زیرو، امپورٹ بھی زیرو، ٹیکس بھی زیرو، اور ساتھ میں جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے یہ سارے کے سارے بھی زیرو ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ تو یہ تھا آپ کے پاس کینز کے عمومی نظریہ روزگار کے مفروضات۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کی خصوصیات۔ کینز کے مطابق قومی آمدنی میں جو توازن ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مجموعی پیداوار اور مجموعی اخراجات یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، جہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈز
اور ایگریگیٹ سپلائی آپس میں برابر ہیں، یعنی کہ مجموعی اخراجات اور مجموعی پیداوار یہ دونوں آپس میں برابر ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس جگہ پر قومی آمدنی میں توازن ہو رہا ہے وہ مکمل روزگار کے اوپر بھی، یہ مکمل روزگار سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور مکمل روزگار سے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس تھرڈ پوائنٹ آپ کے پاس ہے، اگر قومی آمدنی میں جو توازن ہے وہ مکمل روزگار سے اوپر ہوتا ہے تو وہاں پر افراط زر ہوتا ہے، تو وہاں پر جو کنڈیشن بنے گی ایگریگیٹ ڈیمانڈز گریٹر دین ہوگی ایگریگیٹ سپلائی کی، مجموعی طلب زیادہ ہوگی، مجموعی رسد اور قیمتیں بڑھ جائیں گی آپ کے پاس۔ اور اسی طرح سے اگر قومی آمدنی میں جو توازن ہے وہ مکمل روزگار سے نیچے آ جائے تو یہاں پر ایگریگیٹ سپلائی گریٹر دین ہو جائے گا ایگریگیٹ ڈیمانڈ سے، مجموعی رسد زیادہ ہو جائے گی مجموعی طلب کے مقابلے، تو پیداوار زیادہ ہوگی، اخراجات کم ہوگے، مارکیٹ میں چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی کمی ہو جائے گی۔ نمبر 4 آپ کے پاس یہاں پر ایک پوائنٹس آتا ہے مؤثر طلب، افیکٹو ڈیمانڈ۔ مؤثر طلب آپ کے پاس ہے، مؤثر طلب یا افیکٹو ڈیمانڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جتنا زیادہ خرچ ہوگا، اس نے ڈیمانڈ سائڈ کو ایکسپلین کیا، جتنا زیادہ خرچ ہوگا مارکیٹ میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پروڈیوسر اپنی سرمایہ کاریوں کے اندر اضافہ کرے گا، جب وہ اپنی سرمایہ کاریوں کے اندر اضافہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہو جائے، تو وہ جو 1930 کی عالمی کساد بازاری کے اندر جو ڈرا بیکس آئے تھے، جو بے روزگاری پھیلی تھی، تو اس کو مؤثر طلب کے ذریعے جو تھا وہ آپ پورا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 5 کے اوپر ہے، جب ہم عالمی کساد بازاری کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹس کی انٹرفیرنس نہیں ہے، عدم مداخلت کا نظام ہے، تو جب ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر گورنمنٹس کی جو ہے وہ انٹرفیرنس ہونی چاہیے، گورنمنٹ کیونکہ افراط زر ہے، تفریط زر، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے، اسی لیے گورنمنٹس کی انٹرفیرنس جو تھی وہ یہاں پر اپلائی کی گئی کہ اگر گورنمنٹس یہاں پر اس چیز کو کنٹرول کرے گی تو زیادہ اچھے جو ہے وہ رزلٹس نظر آ سکتے ہیں، تو اس طرح سے مارکیٹ میں افراط زر اور تفریط زر اور بے روزگاری کا جو پرابلم تھا وہ اچھی پلاننگ کے ساتھ جو تھا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ ہم قومی آمدنی کے توازن کو ڈسکس کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔